تو یہ ہیں امیر معاویہ، مختصر تعارف ہے ان کے بارے میں۔ حالات و واقعات اگر بیان کیے جائیں تو کئی نشستیں چاہیے، لیکن میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بہن ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے والدہ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی نے جو ان کو دعائیں دی ہیں وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہیں، اور امیر معاویہ حق اور سچ پر ہیں، اور ان پر کوئی عذاب اور کسی قسم کی آخرت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ دعائے نبوت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے۔ آج کس نے اجازت دی ہے کہ اس ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر امیر معاویہ کے اوپر یا ابو سفیان کے اوپر لعنتیں کرتے پھریں؟ کوئی اسلام آباد میں بے ادبی کرتا ہے، کوئی کراچی میں بے ادبی کرتا ہے، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ میں آج اس نشست کی وساطت سے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ان کی زبان کو لگام دینی چاہیے، ان کو پتہ دینا چاہیے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وقت کے حکمرانوں نے ان کی پیشانی کے تیور نہ بدلے اور انہوں نے اس چیز کا نوٹس نہ لیا، اور آئندہ بھی صحابہ کی توہین ہوتی رہے گی، پیچھے کچھ عرصہ چلے جائیں وہاں بھی توہین ہوتی رہی ہے، تو یہ حکمران بھی اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ آخر کل کو آپ نے بھی گنبد خضرا کے مکین کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے بھی حوض کوثر پر پیش ہونا ہے، آپ نے بھی حساب و کتاب میں پیش ہونا ہے، وہاں اللہ کے نبی کی عدالت ہوگی، خدا کا فیصلہ ہوگا۔ جو صحابہ کی توہین کرے گا، جو برداشت کرے گا، حکمرانوں میں آج طاقت ہے کہ ان کی زبان کو روکیں، اگر وہ نہیں روکتے تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے، اگر وہ روکتے ہیں تو حوض کوثر پر سرخ رو بھی ہوں گے۔ تو میں سندھ حکومت، پنجاب حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی ہے، بلکہ عربی زبان میں لعنت کی ہے، تو یہ تو سب کو پتہ ہے، عام مسلمان پر اگر لعنت کی جائے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت اس پر آتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ تو ایک صحابی رسول پر لعنت، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی پر لعنت، اور ایک خط و کتابت لکھنے والے کی جو ذمہ داری ہے نبوت کے قدموں میں، اس پر لعنت کی جائے، ان لوگوں کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس گستاخی پر معافی مانگیں اور صحابی رسول پر ایمان لائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ صحابی رسول کا نام لینا چھوڑ دیں، انشاءاللہ یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ آج دنیا میں تو نام نہاد باتیں کرنے والے بہت ہیں، باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، قرآن کی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں، لیکن قبر میں تمہاری زبان کہاں سے چلے گی؟ تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، غلام رسول ہیں، اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان پر ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتے ہر مسلمان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ آمین۔